بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا ثم بعد هذه المسامحات الثلاثة قد تسامح في أمثلته حيث قال كالوضوء والجهاد والقدرة التي يتمكن بها العبد من أداء ما لزمه فالوضوء مثال للمامور به الذي لا يتأدى الغير بأدائه فإنه في نفسه تبريد وتنظيف للأعضاء وإضاعة للمال وإنما حسن لأجل أداء الصلاة والصلاة مما لا يتأدى بنفس فعل الوضوء بل لا بد لها من فعل آخر قصدا توجد به الصلاة وَإِذَا نَوَى فِي هَذَا الْوُضُوءِ كَانَ مَنْوِيًّا وَقُرْبَةً مَقْصُودَةً يُثَابُ عَلَيْهَا۔ پھر ان تین مسامحتوں کے بعد مصنف نے مامور بہ کی مثالوں میں بھی تسامح کیا ہے، چنانچہ فرمایا کہ جیسے وضو، جہاد اور وہ قدرت جس کے ذریعے بندہ اس چیز کے ادا کرنے پر قادر ہوتا ہے جو اس پر لازم ہوتی ہے، چنانچہ وضو اس مامور بہ کی مثال ہے جس کی ادائیگی سے غیر ادا نہیں ہوتا، کیونکہ وضو فی نفسہ ہی اعضاء کو ٹھنڈا کرنے، صاف ستھرا کرنے اور پانی کو ضائع کرنے کا نام ہے۔ وضو ادائے صلاۃ کی وجہ سے حسن ہوا ہے، اور نماز ایسی چیز ہے جو نفس سے فعل وضو سے ادا نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کے لیے قصداً دوسرا فعل ضروری ہے جس سے نماز موجود ہوتی ہے، اور جب اس وضو میں نیت کی تو وضو مقصود ہو جائے گا اور قربت مقصودہ ہو جائے گا، اس پر ثواب دیا جائے گا۔ شارح نور الانوار فرماتے ہیں کہ جس طرح حسن لغیرہ کی تقسیم کے دوران ماتن سے تین مسامحتیں سرزد ہوئیں، نمبر 1 انتشار ضمائر کی، نمبر 2 او یکون حسنا لحسن فی شرطہ کو مستقلا چھٹی قسم شمار کرنے کی صورت میں، نمبر 3 بعد ما کان حسنا لمعنى فی نفسہ او ملحقا بہ کے بعد او لغیرہ کی قید ذکر نہ کرنے کی صورت میں۔ اسی طرح مثالوں میں بھی مسامحت سے کام لیا گیا ہے، چنانچہ آگے آ رہا ہے۔ بہرحال حسن لغیرہ کی پہلی مثال وضو ہے، حسن لغیرہ کی پہلی مثال وضو ہے، کیونکہ وضو ایسا مامور بہ ہے جو بذات خود حسن نہیں ہے، بلکہ اس میں ادائے صلاۃ کی وجہ سے حسن آیا ہے۔ وضو بذات خود حسن اس لیے نہیں ہے کہ وضو در حقیقت اعضاء کو ٹھنڈا کرنے اور اعضاء کو صاف ستھرا کرنے اور پانی کو ضائع کرنے کا نام ہے، اور اعضاء کو ٹھنڈا کرنے، صاف ستھرا کرنے اور پانی کو ضائع کرنے میں شرعاً اور عقلاً کوئی حسن نہیں ہے، بلکہ پانی ضائع کرنے کی وجہ سے ایک گناہ قباحت ہے۔ لیکن جب وضو نماز کے ارادے سے کیا گیا تو وہ ایسی عبادت مقصودہ ہو گیا جس پر ثواب مرتب ہوگا، اور جس چیز پر ثواب مرتب ہو وہی حسن کہلاتا ہے، لہذا وضو حسن ہوگا، مگر نماز کی وجہ سے، اور جو چیز غیر کی وجہ سے حسن ہو وہ حسن لغیرہ کہلاتی ہے، لہذا وضو حسن لغیرہ ہوگا۔ اور فعل وضو ادا کرنے سے چونکہ نماز ادا نہیں ہوتی بلکہ نماز کے لیے علیحدہ فعل کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے وضو حسن لغیرہ کی قسم اول لا یتعدی بنفس المامور بہ ہوگا۔ اس پر بعض لوگوں نے اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ وضو کو حسن لغیرہ کی مثال میں پیش کرنا مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ وضو اگر بغیر نماز کے ارادے سے کیا گیا تو بھی وہ طہارت ہے، اور طہارت فی نفسہ ہی حسن ہے، اس لیے شریعت نے وضو پر مداومت کو مندوب قرار دیا ہے، اور شرعاً جو چیز مندوب ہو وہ حسن ہوتی ہے، پس معلوم ہوا کہ وضو بذات خود حسن ہے۔ زیادہ بہتر یہ تھا کہ اس کی مثال میں سعی الی الجمعہ کو پیش کیا جاتا، کیونکہ سعی میں قطعاً کوئی حسن نہیں ہے، بلکہ اس میں صلاۃ جمعہ کی وجہ سے حسن آیا ہے، اور نفس سعی سے چونکہ نماز جمعہ بھی ادا نہیں ہوتی
بلکہ نماز جمعہ کے لیے علیحدہ فعل کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے یہ حسن لغیرہ کی قسم اول لا یتعدی بنفس المامور بہ کی مثال ہو جائے گا۔ والجہاد مثال للمامور به الذي يتأدى الغير بأدائه فإنه في نفسه تعذيب عباد الله وتخريب بلاد الله، وإنما حسن لأجل إعلاء كلمة الله، والإعلاء يحصل بمجرد فعل الجهاد لا بفعل آخر بعده، وكذلك إقامة الحدود في نفسها تعذيب، وإنما حسن لزجر الناس من المعاصي، والزجر يحصل بمجرد إقامة الحدود لا بفعل آخر بعده، وكذلك صلاة الجنازة في نفسها بدعة مشابهة لعبادة الأصنام، وإنما حسنت لأجل قضاء حق المسلم، وهو يحصل بمجرد صلاة الجنازة لا بفعل بعدها، فهذه الوسائط وهي كفر الكافر وإسلام الميت وهتك حرمة المناهي كلها بفعل العباد واختيارهم، فلهذا اعتبرت الوسائط هنا وجعلت داخلة في الحسن لغيره بخلاف وسائط الزكاة والصوم والحج، عن فقر الفقير وعداوة النفس وشرف المكان، فإنها بمحض خلق الله تعالى ولا اختيار فيها للعبد أصلا، ولهذا جعلت من الملحق بالحسن لعينه فتأمل۔ اور جہاد اس مامور بھی کی مثال ہے جس کے ادا کرنے سے غیر ادا ہو جاتا ہے، کیونکہ جہاد فی نفسی ہی اللہ کے بندوں کو عذاب اور اللہ کے شہروں کو ویران کرنا ہے، اور جہاد کلمت اللہ کے بلند کرنے کی وجہ سے حسن ہوا ہے، اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنا صرف فعل جہاد سے حاصل ہوتا ہے، نہ کہ اس کے بعد دوسرے فعل سے۔ اسی طرح حدود قائم کرنا فی نفسہا عذاب دینا ہے، اور وہ لوگوں کو گناہوں سے روکنے کی وجہ سے حسن ہوا ہے، اور روکنا صرف اقامت حدود سے حاصل ہو جاتا ہے، نہ کہ اس کے بعد دوسرے فعل سے۔ اسی طرح نماز جنازہ فی نفسہا ایسی بدعت ہے جو بت پرستی کے مشابہ ہے، البتہ وہ مسلمان کا حق ادا کرنے سے حسن ہوئی ہے، اور مسلمان کے حق کی ادائیگی محض نماز جنازہ سے حاصل ہو جاتی ہے، نہ کہ اس کے بعد دوسرے فعل سے۔ چنانچہ یہ سارے واسطے یعنی کافر کا کفر، میت کا مسلمان ہونا اور ممنوعات شرعیہ کی ہتک حرمت بندوں کے فعل اور ان کے اختیار سے ہیں، اسی وجہ سے یہاں ان وسائط کا اعتبار کیا گیا ہے، اور یہ سب حسن لغیرہ میں داخل کر دیے گئے ہیں، برخلاف زکوٰۃ، روزہ اور حج کے وسائط کے، یعنی فقیر کے فقر، نفس کی عداوت اور مکان کی شرافت کے، اس لیے کہ محض اللہ کے پیدا کرنے سے ہے، اور ان میں بندے کو کوئی اختیار نہیں ہے، اسی لیے ان کو حسن لعینہ کے ساتھ ملحق قرار دیا گیا ہے، لہذا غور کر لیجئے۔ عزیز طلبہ کرام، ملا جیون شارح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حسن لغیرہ کے اقسام ثلاثہ میں سے جہاد اس مامور بھی کی مثال ہے جس کے ادا کرنے سے وہ غیر بھی ادا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے مامور بھی میں حسن آیا ہے۔ بہرحال جہاد حسن لغیرہ کی دوسری قسم کی مثال ہے۔ جہاد حسن لغیرہ تو اس لیے ہے کہ جہاد فی نفسہ اللہ کے بندوں کو عذاب دینا اور اللہ کی آباد کردہ بستیوں کو ویران کرنے کا نام ہے، یعنی لوٹ مار، قتل و غارت گری اور مار دھاڑ کا نام جہاد ہے، اور ان چیزوں میں حسن کا نہ ہونا ظاہر ہے، مگر چونکہ جہاد سے اللہ کے کلمے کو بلند کرنا مقصود ہے، اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنا حسن بلکہ احسن ہے، اس لیے اعلاء کلمت اللہ کے واسطے سے جہاد بھی حسن ہو جائے گا، اور جو چیز بالواسطہ حسن ہو وہ چونکہ حسن لغیرہ ہی ہوتی ہے، اس لیے جہاد حسن لغیرہ ہی ہوگا، اور اعلاء کلمت اللہ چونکہ محض فعل جہاد سے حاصل ہو جاتا ہے، اور اس فعل کے لیے فعل جہاد کے علاوہ کسی دوسرے عمل کی ضرورت نہیں پڑتی،
اس لیے جہاد حسن لغیرہ کی قسم ثانی یتعدی بنفس المامور بہ کی مثال ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ دو مثالیں شارح نے اور ذکر کی ہے۔ نمبر 1، حدود قائم کرنا، کیونکہ حدود قائم کرنا مثلا زانی کو سنگسار کرنا، قاتل عمد کو قصاص میں قتل کرنا، شرابی کو کوڑے لگانا فی نفسہ اللہ کے بندوں کو عذاب دینا ہے، اور اللہ کے بندوں کو عذاب دینے میں کوئی حسن نہیں ہے، مگر چونکہ اقامت حدود کا مقصد لوگوں کو گناہوں کے ارتکاب سے روکنا ہے، اور گناہوں کے ارتکاب سے روکنا امر مستحسن ہے، اس لیے لوگوں کو گناہوں سے روکنے کی وجہ سے اقامت حدود میں بھی حسن آ گیا، اور جس چیز میں غیر کی وجہ سے حسن آیا ہے وہ حسن لغیرہ ہی ہوتی ہے، لہذا اقامت حدود حسن لغیرہ ہی ہوگا، اور لوگوں کو گناہوں سے روکنا چونکہ اقامت حدود سے حاصل ہو جاتا ہے، اس کے لیے کسی دوسرے فعل کی ضرورت نہیں پڑتی، اس لیے اقامت حدود حسن لغیرہ کی قسم ثانی یتعدی بنفس المامور بہ کی مثال ہوگا۔ نمبر 2، نماز جنازہ، کیونکہ نماز جنازہ ایک ایسی عبادت ہے جو بت پرستی کے مشابہ ہے، اس لیے کہ نمازیوں کے سامنے بے جان میت کو رکھنا ایسا ہے جیسے بتوں کو سامنے رکھ کر پرستش کی جاتی ہے۔ بہرحال نماز جنازہ بت پرستی کے مشابہ ایک بدعت ہے، اور بدعت انتہائی بری چیز ہے، مگر چونکہ نماز جنازہ میں ایک مسلمان کے حق کی ادائیگی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے ترمذی ابواب الآداب میں کہ مسلمان پر 6 حق ہے۔ نمبر 1، بیماری میں عیادت کرنا، نمبر 2، مرنے پر نماز جنازہ پڑھنا اور قبرستان تک جانا، نمبر 3، بلانے پر جواب دینا، دعوت کو قبول کرنا، نمبر 4، ملاقات ہونے پر سلام کرنا، نمبر 5، چھینک کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا، نمبر 6، موجودگی اور عدم موجودگی میں خیر خواہی کرنا۔ اور مسلمان کے حق کی ادائیگی ایک امر مستحسن ہے، اس لیے مسلمان کا حق ادا کرنے کی وجہ سے نماز جنازہ بھی حسن ہو گئی، اور غیر کی وجہ سے جو چیز حسن ہوتی ہے وہ چونکہ حسن لغیرہ ہی کہلاتی ہے، اس لیے نماز جنازہ حسن لغیرہ ہی ہوگی۔ اور مسلمان میت کے اس حق کو ادا کرنا چونکہ محض نماز جنازہ سے حاصل ہو جاتا ہے، اس کے لیے کسی دوسرے فعل کی ضرورت نہیں پڑتی، اس لیے یہ بھی حسن لغیرہ کی قسم ثانی یتعدی بنفس المامور بہ کی مثال ہے۔ فہذہ الوسائط سے شارح علیہ الرحمہ نے جہاد، اقامت حدود اور نماز جنازہ کے حسن لغیرہ ہونے کو ثابت کرنے کے لیے فرمایا کہ مذکورہ وسائط یعنی کافر کے کفر کو نیست نابود کر کے اللہ کے کلمے کو بلند کرنا، مسلمان میت کے حق کو ادا کرنا اور ممنوعات شرعیہ سے لوگوں کو روکنا بندوں کے فعل اور ان کے اختیار سے ہے۔ پس جب یہ وسائط بندوں کے اختیار میں ہیں تو ان وسائط کا اعتبار کیا جائے گا، اور جب ان وسائط کا اعتبار کیا گیا تو ان کی وجہ سے جہاد، اقامت حدود اور نماز جنازہ حسن لغیرہ قرار دیے جائیں گے۔ اس کے برخلاف زکوٰۃ، روزہ، حج کے وسائط یعنی زکوٰۃ میں حسن پیدا ہونے کا واسطہ فقیر کی تنگ دستی کو دور کرنا، اور روزے کے حسن ہونے کا واسطہ نفس امارہ سے عداوت کرنا، اور حج کے حسن ہونے کا واسطہ خانہ کعبہ کی شرافت، یہ سب محض اللہ کے پیدا کرنے سے ہے، بندے کے فعل کو ان میں کوئی دخل اور اختیار نہیں ہے۔ پس جب یہ وسائط غیر اختیاری ہیں تو ان کا اعتبار نہ کر کے زکوٰۃ، حج، روزے کو حسن لعینہ کے ساتھ ملحق کر دیا گیا ہے۔ شارح کی ظاہری عبارت پر ایک اعتراض ہے، وہ یہ ہے کہ شارح نے جہاد کے حسن ہونے کا واسطہ کفر کافر کو اور اقامت حدود کے حسن ہونے کا واسطہ ممنوعات شرعیہ کی پردہ دری یعنی گناہوں کے ارتکاب کو اور نماز جنازہ کے حسن ہونے کا واسطہ اسلام میت کو قرار دیا ہے، حالانکہ ان میں سے کوئی بھی حسن کا واسطہ نہیں ہے، جیسا کہ واضح ہو چکا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ان تینوں واسطوں سے پہلے ایک لفظ مقدر ہے، چنانچہ پوری عبارت اس طرح ہے: اعدام کفر الکافری وقضاء حق اسلام المیت والزجر عن ہتک حرمت المناہی۔
یعنی جہاد کے حسن ہونے کا واسطہ کافر کے کفر کا معدوم ہونا ہے، نماز جنازہ کے حسن ہونے کا واسطہ مسلمان میت کے حق کو ادا کرنا ہے، اور اقامت حدود کے حسن ہونے کا واسطہ ممنوعات شرعیہ کی پردہ دری کرنے سے روکنا ہے۔ ان الفاظ کو مقدر ماننے کے بعد کوئی اعتراض واقع نہ ہوگا۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔